وعلیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کی قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 45 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ لیکن آج کی ایپیسوڈ پڑھنے سے قبل آپ کو بتا دی چلوں کہ جانے ستمگر ایک مکمل ای بک ناول ہے۔ یہ ای بک کی صورت میں سیل کیا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی سیل جاری ہے، مگر آپ سب کے لیے ہم اسے یوٹیوب کی صورت میں فری پبلش کرنا شروع ہوئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رائٹر نے یوٹیوب کے لیے ایک ایپیسوڈ نہیں لکھی تھی، ورنہ آپ کی بوریت اور رائے کو مد نظر رکھ کر وہ کہانی کو اسپیڈ سے آگے بڑھاتی یا کم کرتی۔ چونکہ یہ ای بک تھی تو ای بک پڑھنے والوں کو کہانی میں کہیں بھی بوریت یا ایسا محسوس نہیں ہوا ہوگا کہ یہ وہیں رک گئی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی، کیونکہ جب مکمل ناول ہاتھ میں ہو تو منٹوں میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ اس کلیئرٹی کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ گھر آیا تو وہی کاٹ کھانے کو دوڑتا سناٹا۔ وہ سیدھا اپنی اسی خفیہ نگری میں چلا آیا جہاں نہ جانے کون سے راز چھپا رکھے تھے۔ دروازہ اس کے اندر داخل ہوتے ہی بند ہو چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا بالکل سیدھ میں چلا آیا اور چند نمبر پریس کر کے تجوری کا منہ کھولا اور اس میں سے وہی 3 پتوں والی ڈبیاں نکال کر کھولی۔ پتے اس کے سامنے تھے۔ جیک والا پتا مڑا ہوا تھا جبکہ باقی 2 ہنوز اکڑے ہوئے تھے۔ زیان کوئن والا پتا نکال کر اسے چند لمحے تکتا ہی رہا۔ کیا سوچا تھا میں نے اور کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ تمہیں تکلیف دینے کے چکروں میں تھا اور دیتا بھی رہا، مگر قدرت نے کیا کیا؟ تمہاری تکلیف میرے ساتھ ہی جوڑ دی۔ تمہارا درد، تمہارا سکون، تمہاری خوشی سب میرے ساتھ جوڑتی ہے۔ اب تمہاری تکلیف پہ میں بھی تڑپ اٹھتا ہوں، تمہاری خوشی مجھے میری خوشی رکھتی ہے۔ کھیل الٹ گیا ہے، ہاں مگر ختم نہیں ہوا۔ تمہارا اب اس ڈبی میں کوئی کام نہیں، کیونکہ تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں بلکہ اب سے میرے دل میں ہے۔ تمہیں اس کھیل سے آج الگ کیا۔ یہ کہتے ہوئے زیان نے کوئن والا پتا 2 حصوں اور پھر 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد وہیں اچھال دیا جو لہراتا ہوا فرش پر جا گرا۔ اور رہی بات تمہاری، تو تمہیں ایسی خوش قسمتی کبھی نصیب نہیں ہوگی کنگ کہ تمہیں بھی کوئن کی طرح اس ڈبی سے آزاد کر دوں، کبھی بھی نہیں۔ کنگ کو تنفر بھری نگاہوں سے دیکھ کر زہریلے لہجے میں کہتا، وہ ڈبی بند کر کے تجوری میں رکھتا اسے مقفل کیے باہر نکل آیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا تو آہانہ کو کہیں نہیں پایا۔ دیکھا تو گارڈن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ وہیں چلا آیا اور پھر کھلے آسمان تلے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی گارڈن اور لان میں کمکمے روشن کر دیے جاتے تھے اور انہی کمکموں کی روشنی میں وہ کتنی ہی دیر اس پری کو تکتا رہا جس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا، رنگ بھی کم لا چکا تھا، کوئی رونق نہیں رہی تھی چہرے پہ۔ چہرہ گھائل، وجود کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ جو مسکرا رہا تھا، اس کے درد بھرے چہرے کو مکمل جائزہ لیا تو مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ آج اس کی اس حالت پہ اسے اس پہ ترس اور خود پہ غصہ آیا تھا۔ وہ چلتا وہ اس کے مزید قریب آیا اور دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پکارا، آہانہ۔ وہ جو جاگ رہی تھی مگر عمیق سوچوں میں غرق تھی، چونکی اور ہڑبڑاتی ہوئی آنکھیں کھول گئی۔ آنکھیں پرنم اور چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں بیٹھی ہو، وہ بھی بنا گرم کپڑوں کے؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار پڑ جاؤ گی تم۔ اٹھو شاباش، اندر چلو۔ اس نے یہ نہ پوچھا کہ رو کیوں رہی ہو، کیونکہ جانتا تھا یہ رونا اب آہستہ آہستہ ہی ختم ہوگا اور ان آنسوؤں کی ایک نہیں بلکہ کئی وجوہات ہوں گی اور ساری اس کی ذات سے جڑی ہوں گی۔ آہانہ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا کہ اتنا شہد آمیز لہجہ، اف یہ دھوکے بھی کتنے حسین ہوا کرتے ہیں۔ وہ سوچ کر رہ گئی، بیمار پڑوں یا مر جاؤں تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں میری تکلیف سے کوئی فرق نہیں پہلے پڑتا تھا، نہ ہی اب پڑنا چاہیے۔ اس نے اپنے کندھا جھٹکا تو زیان کا ہاتھ پھسلا۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی تھی، نظریں تک اس پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ فرق پڑتا ہے اب مجھے، اور بہت پڑتا ہے، اس لیے اٹھو اور اندر چلو۔ دھند میں لپٹا آسمان دکھائی نہیں دے رہا تمہیں؟ زیان کا اشارہ اس طرف تھا کہ دھند بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ سردی بھی، اور تمہیں شاید دھند میں لپٹا میرا وجود، وہ سرد لہجے میں بولی۔ اس وجود کو میں پگھلا دوں گا اگر تم اپنی بے رخی اور ناراضگی میں تھوڑی سی رعایت کر دو تو۔ وہ انگوٹھے اور انگلی کو ملاتا تھوڑی پہ زور دیتا صلح جوئی سے گویا ہوا، ناراضگی؟ وہ زیر لب کچھ حیرت سے بڑبڑائی، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کر ڈالا ہے اس کے بعد سے ناراضگی تو بہت چھوٹا لفظ ہے مسٹر زیان۔ اپنا کیا یاد کرو اور بتاؤ کہ کیا وہ سب قابل معافی ہے؟ کیا اس کے بعد میرا تم سے پہلے سا ہونا بنتا ہے؟ ناممکن۔ لہجے میں کیا کیا تھا، کرب، زہر، اذیت، نفرت اور نہ جانے کیا کیا۔ جانتا ہوں وہ سب معاف کرنا آسان بالکل نہیں ہے مگر ناممکن ہے۔ ایسا مت کہو، تعلقات کی بحالی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آتی ہے، اور مجھے یقین ہے تمہارے دل کا بھی وہ بند راستہ کھل جائے گا جسے پار کرتا میں تمہارے دل میں اترا تھا، مگر اپنے ہی اعمال نے مجھے باہر کر ڈالا۔ وہ مقفل دروازہ غیر مقفل کرنے میں ہی ہر ممکن کوشش کروں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا، جبکہ آہانہ اس کی باتوں پہ صرف تمسخرانہ ہنسی ہنس گئی، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ صرف باتیں ہی ہیں۔ اس کی ایسی ہنسی زیان کے دل میں کبھی کھبی سی تھی۔ خیر چھوڑتے ہیں ان باتوں کو، چلو اندر چلتے ہیں۔ زیان نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک گئی۔ ہاتھ مت لگایا کرو مجھے، پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، خود چل پھر سکتی ہوں۔
सदमौरी से कहती है वो उससे पहले ही आगे बढ़ गई, जबकि वो भी उसके पीछे पीछे कदम उठाने लगा। तुम यहाँ क्यों सोने लगी हो? वो सोफे पर अपना सरहाना रखे लेटने को थी जब मुइज़ से बात करके फारिग होता ज़यान बोल उठा। अहाना ने जब उसे ये गुड न्यूज़ सुनाई थी तो ज़यान समझ गया कि यकीनन मुइज़ उसे यही बताने वाला था, मगर उसने उसे गुस्से से यहाँ से भेज दिया। मगर अब मुइज़ के फ़ोन करने पर उसे नॉर्मल अंदाज में बात की, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ सोने का कोई शौक़ नहीं है। वैसे भी वो सोफे पे सोया करती थी, बस बीमारी के दिनों में बेड पे सोना पड़ा। पर मुझे तो है ना, वो लाड से बोलता उसके कंधे से सर टिका गया। ये चीप हरकतें मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है, वो गुस्से से बोलती पीछे हटी। ये चीप हरकत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, तुमसे लाड प्यार करना कुछ गलत तो नहीं? वो मसनूई हैरत चेहरे पे सजाए बोला, सही गलत का इतना ही फ़र्क जानते हो तो फिर जो करते आए उस पर क्यों ना ख्याल आया? वो चोट करने से बाज ना आई, ख्याल था बस मजबूरी थी। वो होले से बोला, मगर अहाना सुन चुकी थी। क्या कहा? मुझ पर जुल्म करना तुम्हारे नज़दीक मजबूरी थी? ओह वाह! वो यूं बोली और यूं देखा जैसे ज़यान की दिमागी हालत पे शुबा हो। क्यों ये बातें लेकर बैठ गई? मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम यहाँ नहीं सोओगी, अपनी जगह पे वापस आओ। वो सोफे से उसका सरहाना उठाए बोला, मैं भी यहीं पढ़कर सोऊंगी, जो करना है कर लो। उसने सरहाना ज़यान से झपट कर वापस सोफे पे रखा। और मैं भी तुम्हें यहाँ सोने नहीं दूंगा। ज़यान भी अड़ियलपन से बोलता फिर से सरहाना अपने शिकंजे में ले गया। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अहाना ने फिर से सरहाना झपटा, मगर अब के सोफे पे रखने की बजाय अपने सीने से लगा लिया। तुम्हारा प्यारा शौहर ने नामदार ज़यान हाकिम शाह, वो अजरदे शरारत से गोया हुआ। शौहर होने का खूब फ़ायदा उठाया तुमने, कभी लफ्ज़ों से छलनी करके, कभी मारपीट से, तो कभी ज़बरदस्ती करके। एक और तंज आया था मगर वो पुरसकून रहा। ज़बरदस्ती तो मत कहो, वो मेरा हक था यार। वो मासूमियत से गोया हुआ। मेरे नज़दीक वो ज़बरदस्ती ही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया था और ना ही अब कभी दूंगी। वो जता कर बोली, इस हक पे भी हम बाद में बात कर लेंगे, मगर तुम इस सोफ़े की जान छोड़कर बेड पे वापस तो आओ। वो इस बात को भी बदल गया। नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना, बर्दाश्त कर रही हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? बेजारियत थी। ज़यान ने उसे अलग कमरे में रहने से सख्ती से रोक दिया था कि वो उसे उसी कमरे में रहेगी, उसके नज़रों के सामने। और कहीं ना कहीं अहाना को भी डर था कि जैसे उसकी तबीयत है, उसे कहीं उसे कुछ हो गया तो कौन होगा उसके पास? कोई भी तो नहीं। उसे खुद की परवाह नहीं थी, उसे अपने बच्चे की परवाह थी। नहीं, ये काफ़ी नहीं। वो बेचारगी से गोया होता सोफे पे बिछ के बैठ गया। अगर नहीं सो सकते अकेले बेड पे तो जाके अपनी दूसरी बीवी के साथ सो जाओ ना, वैसे भी वो तुम्हारे इंतज़ार में मर रही होगी। ये बात कहते हुए तो वो खुद अंदर से मर रही थी। ज़यान ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई और बोला, वो लेट नाइट जागने की आदी नहीं है, कब की सो चुकी है, सो मेरी वजह से कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए। अहाना के अंदर कुछ चुभा। ओह, तो ये उसकी आदत से भी आगाही रखता है, और कितना ख्याल है उसे इसका। ये सोच उसे मज़ीद गुस्सा दिला गई। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहीं भी जाओ, बस यहाँ से उठो। उसने हाथ हिलाकर उसे उठने का कहा। उसकी बातों से वह शदीद ज़िद हो रही थी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो मैं भी नहीं मानूंगा। छोटे बच्चे का सा अंदाज़ अपनाए बोला, तो ठीक है, फिर ना मुझे यहाँ सोना है ना वहाँ, मैं इस कमरे से ही जा रही हूँ। उसने ज़ोर से सरहाना फेंका, जो कि सीधा ज़यान के मुंह पे लगा, मगर वह अपनी कार्रवाई से अनजान आगे बढ़ चुकी थी। ज़यान ने सरहाना उठाकर परे रखा और जल्दी से बोला, अच्छा उठ रहा हूँ, रुक जाओ। उसने पुकारा तो वो रुकी और पलट कर देखा तो वह वाकई उठ चुका था, मगर जब वह वापस आई तो वो उसे खींचता हुआ बेड तक ले आया। ये क्या बदतमीज़ी है? वह चिल्ला उठी। सॉरी, तुम कहीं मेरी बात पे फिर से गुस्सा करके चली ना जाओ, इसलिए बिना कहे ऐसे किया। मैं तुम्हें सोफे पे गैर आरामदेह होकर सोने नहीं दूंगा। अपनी इस बात पे मैं भी कायम हूँ। मेरे आराम की इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गैर आरामदेह मैं सोफे पर नहीं बल्कि बेड पे होंगी तुम्हारे साथ। वो नाक पर गुस्सा टिकाए खटखलकी से बोली, तुम बेड पे गैर आरामदेह नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। इस बात पे अहाना ने पल भर को उसकी तरफ देखा। मैं सोफे पे सो जाऊंगा, लेकिन कम से कम तुम तो पुरसकून जगह पे सो, और प्लीज़ अब कोई ज़िद मत करना। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था जब ज़यान ने हाथ उठाकर उसे अपने लफ्ज़ों से चुप करवा दिया। वो सोफे तक गया, उसका सरहाना उठाया और वापस लाकर उसे थमाया। यकीनन तुम मेरे सरहाने पर सर रखना भी गवारा नहीं करोगी कि शायद तुम्हारे सर को भी तकलीफ पहुँच जाए। बिना तंसिया लहजा अपनाए नॉर्मल लहजे में कहता वो अपना सरहाना उठाए सोफे पर जा लेटा, जबकि वो उसे वापस सोफे पर जाकर लेटता देखती चुप चुप से खुद भी बेड पर लेट गई। जब सोने लगो तो प्लीज़ ये लाइट ऑफ कर देना, ज़यान ने साइड लैंप की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो जानती थी कि उसे रोशनी में नींद नहीं आती, तभी लैंप ऑफ कर दिया। वो सोने वाली थी क्योंकि सोचों ने अभी उसे आज़ाद कहाँ किया था। जब नींद दिमाग पे हावी होती तब सोचें कहीं पीछे को सरकने लग जाती, मगर अभी नींद ही तो हावी होना शुरू नहीं हुई थी। सुबह 9 बजे के करीब उसकी आंख खुली तो वो खुद को बेड पे देखकर एकदम से हैरान रह गई। मगर जब रात के सोफे पे सोऊंगी बेड पे नहीं वाली फ़ाइट याद आई तो सुकून की सांस भरी कि वो खुद ही यहाँ सोई थी। वो जो लेटी थी उठ बैठी तो नज़र सीधा ज़यान पे ठहरी, जो आंखों पे बाजू रखे सो रहा था। अहाना ने सामने दीवार पर लगी घड़ी पे निगाह दौड़ाई, जिसकी छोटी सुई नोके हिंद से कुछ होने ही वाली थी। इस टाइम तक तो वह या तो ऑफिस में मौजूद होता था या फिर निकलने की तैयारियों में होता था, मगर आज वक्त से बेगाना मज़े से सो रहा था। अहाना ने देखा उसके ऑफिस जाने का वक्त है तो उसे सोच आई कि उसे उठा ही दे।
مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میری بلا سے رات کے 9 بجے تک سوتا رہے؟ اپنی سوچ پہ برا سا منہ بناتی بڑبڑاتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دبے قدم اٹھاتی باہر چلی آئی۔ ہال کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس نے چاروں اطراف نگاہ دوڑائی تو عجیب سی پراسراریت تھی جو ماحول میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس پراسراریت کی لپیٹ میں آ کر کپ کپاتی اس کی سماعتوں سے کھٹ پٹ کی آواز ٹکرائی جو کہ کچن سے آ رہی تھی۔ یقیناً حمیرہ ناشتہ بنا رہی تھی اور دوسری کوک اس کی مدد کروایا کرتی تھی، کیونکہ اسے نہ صرف ان 3 لوگوں کا بلکہ تمام ملازمین کا بھی کھانا بنانا ہوتا تھا۔ اہانا اس کھٹ پٹ کے شور سے دور ہوتی اس کمرے کی طرف آئی جہاں زیان 2 ہفتے ٹھہرا رہا تھا، اور یقیناً محمل بھی اس کمرے میں ہوگی، ایسی اہانا کی سوچ تھی۔ ایک پل کے لیے دل میں آیا کہ ہولے سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھول کر دیکھے وہ کیا کر رہی ہے، جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، کمرے کو کیسے سجایا گیا ہے۔ اور وہ اپنی سوچ پہ عمل کرنے کو آگے بڑھی بھی، ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے دل ہچکولے لے رہا تھا، مگر ان ہچکولوں کی زد میں آنے کے باوجود وہ ہینڈل گھما گئی۔ مگر یہ کیا؟ دروازہ تو لاک تھا۔ لگتا ہے دل پہ چوٹ کھانے کے بعد فارغ شاید میرا دماغ ہو گیا، وہ بھلا کیوں دروازہ ان لاکڈ رکھے گی، خود سے کہتی وہ اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے خشک کرنے لگی۔ یہ دروازہ اور اس کے پار وجود جو کہ حقیقت میں تھا نہیں مگر اہانا کی عادی تکلیف کا وہی سبب تھا۔ وہاں سے ہٹ کے کوریڈور میں چلی آئی، لمبی سی راہداری کو پار کیے بنا دور سے ہی سامنے نظر آتے پوری دیوار پہ مشتمل دروازے کو دیکھے گی۔ کتنے 2 رنگے ہو تم بھی زیان، کل تک میرے وجود کو اس اندھیر نگری میں چھوڑ کر جانے والے تھے، مگر جیسے ہی معلوم پڑا کہ میرا وجود اکیلا نہیں ہے، اب میں تنہا نہیں ہوں، تو ساتھ ہی تمہارے رنگ بدل گئے، تمہارے لیے میرا وجود اہمیت پا گیا۔ اگر میں نے تمہیں وہ خبر نہ سنائی ہوتی تو آج بھی تم مجھے اس کالی بلا کے منہ میں جھونکے ہوتے، تم پہ میری کوئی فریاد اثر نہ کی، میرا کوئی درد تمہارے دل کو نرم نہیں بنا سکا، مگر میرے کہے وہ لفظ شاید تمہارے لیے خوشی کی انتہا اور میرے لیے جادوئی ثابت ہوئے کہ پل بھر میں ہی میں تاریکی سے اجالے میں پہنچا دی گئی۔ مگر تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کرنے سے تم میری نظر میں اچھے بن جاؤ گے اور میں سب بھلا دوں گی؟ نہیں زیان، تمہارا وہ روپ میری آنکھوں کے آگے ٹسپاں ہو گیا ہے جو مجھے ہولا کر رکھ دیتا تھا۔ تمہارے ساتھ زندگی کی جس راہ پر چل کر میں یہاں تک پہنچی ہوں، اب اس راہ پہ دوبارہ چل کر اسی موڑ پہ لوٹنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ راستہ اب گہرے کھڈوں کی نظر ہو چکا ہے۔ واپس لوٹنا چاہا تو انہی میں سے کسی ایک کھڈے میں گر پڑوں گی، مگر پھر سے تمہارا بڑا ہوا ہاتھ نہیں تھام پاؤں گی۔ دیکھو تو کتنے خوشگمان ہوں ابھی بھی کہ تمہارا بڑا ہوا ہاتھ، جبکہ تم تو اپنے دونوں ہاتھ کسی اور کے ہاتھوں میں تھما چکے ہو۔ اپنی ہی بات پہ تمسخرانہ ہنسی ہنستی ہوئی آگے بڑھی اور پھر دیوار پہ لائن سے لگی تصاویر میں سے ایک تصویر پر آ کر رک گئی۔ یہ وہ تصویر تھی جس میں زیان، روشانے اور ان کے والدین موجود تھے۔ جب سے شادی ہوئی اس کا اس طرف آنا ہی نہیں ہوا، اب اتنے بڑے گھر میں وہ بلا وجہ کہاں کہاں گھومتی پھرتی، کبھی اس طرف آنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ تصویر میں اس کے ماں باپ کا چہرہ پہلے کی طرح دھندلا ہی تھا، لیکن آخر کیوں؟ یہ وہ سوال تھا جو وہ کبھی زیان سے کر ہی نہ پائی۔ جب پہلی بار دیکھا تو تب وہ اس کی سیکریٹری کی حیثیت سے اندر کی باتیں نہیں پوچھ سکتی تھی، مگر جب بیوی کی حیثیت اپنائی تب سے اب اس نے خود سے یہاں کا رخ کیا تھا اور دوسری بار اس تصویر کو دیکھ رہی تھی، مگر اب وہ چاہ کر بھی نہیں پوچھ سکتی تھی اس شخص سے، میڈم آپ کیسی ہیں؟ وہ اس تصویر کو دیکھنے میں محب تھی۔ جب نور کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ پلٹی۔ کیا؟ اس نے سنا نہیں تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ اس گھر میں کوئی تو تھا جسے اس کے حال کو جاننے کی فکر تھی۔ ٹھیک ہوں بھی اور نہیں بھی، اپنا حال بتانے سے قاصر ہوں، کیونکہ اپنے حال سے خود ہی ناواقف ہوں۔ وہ آزردگی سے گویا ہوئی نور نے بھی ایک سرد آہ بھری۔ اچھا سنو نور، اسے لگا نور ابھی آگے بڑھ جائے گی، تبھی جلدی سے بولی، جی میڈم کہیے۔ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ کیا تمہیں وہ اچھی لگی؟ کل کیسی لگ رہی تھی؟ وہ ضرور سرخ چوڑا پہنا ہوگا نا؟ یہ پوچھنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، جبکہ نور اس کے سوالوں پہ الجھی اور ناسمجھی بھرے تاثرات لیے پوچھنے لگی، کون لڑکی؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہی جو کل سے ایک نئی حیثیت سے اس گھر میں آئی۔ نور اب بھی کچھ نہ سمجھی تھی۔ میں نہیں جانتی کون آئی تھی کل۔ اس نے لاعلمی سے شانے اچکا دیے تو اہانا نے سر جھٹکا، یعنی نور نے اسے نہیں دیکھا ہوگا۔ نہیں کوئی بات نہیں، اس نے بات ختم کر دی تو نور بھی تصویر کے سامنے والے کمرے کا دروازہ لاک کر کے جانے ہی لگی جب اختیار اہانا پوچھ بیٹھی، یہ کس کا کمرہ ہے؟ یہ صاحب کے والدین کا کمرہ ہے، ہفتے میں ایک بار صفائی لازمی کرنی ہوتی ہے اس کی، کیونکہ صاحب کا حکم ہے۔ ابھی بھی میں صفائی ہی، کیا میں یہ کمرہ دیکھ سکتی ہوں؟ وہ جو بولی جا رہی تھی اسے ایک اہانا کے سوال نے بریک لگوائی۔ آپ دیکھ کے کیا کریں گی؟ یوں ہی بس دیکھنا چاہتی ہوں، فکر نہ کرو، تمہارے صاحب کو نہیں بتاؤں گی۔ اسے سوچ میں پڑتا دیکھ کر اہانا جلدی سے بولی، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں دکھا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لاک کھولا اور اندر چلی آئی۔ اہانا بھی اس کے پیچھے تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ایک پرسکون سا احساس دل میں اترا، نہ جانے کیوں، شاید اس لیے یہ کمرہ کافی گرم تھا اور تبھی طمانینت کا احساس جاگا تھا، ورنہ تو اس پورے بنگلے کو سردی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نور نے ہاتھ مار کر ساری بتیاں جلا دی تو کمرہ چودھویں کے چاند کے مانند روشن ہو گیا۔ اہانا نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تو پہلا خیال دل میں یہی آیا کہ یقیناً یہ اس کا گھر سے بڑا اور پرتعیش کمرہ تھا، اور کوریڈور میں ہر شور سے پرے ایک پرسکون گوشہ ہے، شاید اسی لیے انہوں نے یہ کمرہ چنا۔ مقابل والی دیوار پہ مکمل شیشہ لگا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ بیڈ اور سائڈ ٹیبل تھے۔ سفید بیڈ پر سرخ چادر بچھی ہوئی تھی اور اس کی پشت چھت کو چھو رہی تھی۔ یہ جہازی نما بیڈ بہت خوبصورت تھا۔ بیڈ کے مقابل یعنی اہانا کے پیچھے والی دیوار سرخ پینٹ سے لبریز تھی اور اس پہ سفید کلاک لگا ہوا تھا جس کا پینڈولم جھول رہا تھا۔ تھی نا حیرت کی بات کہ جب کوئی اس کمرے میں رہتا ہی نہیں تھا پھر بھی گھڑی بند نہ کی گئی،
اور تو اور صفائی کا بھی اتنا خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی دیوار پہ بڑی سی LED، جبکہ نیچے بڑے سائز کا سفید ہی رنگ لیے صوفہ تھا کہ اس پہ 6 افراد آرام دہ ہو کر بیٹھ سکتے تھے۔ اس پہ سفید اور سرخ کشن لائن سے رکھے ہوئے تھے۔ داہنی دیوار مکمل سرخ و سفید وارڈروب سے چھپی ہوئی تھی اور انہیں وارڈروبس کے بیچ ڈریسنگ کی سہولت رکھی ہوئی تھی، جبکہ باہنی پہ اوپر کوئی AC فٹ تھا، جبکہ نیچے گلاس شیلف جس کے اندر رنگا رنگ کتابیں، مختلف شیلڈز اور ڈیکوریشن پیسز پڑے تھے۔ اسی دیوار کے ساتھ آگے کو 2 گولڈن شاہی کرسیاں تھیں جن کا رخ ایک دوسرے کی طرف تھا اور درمیان میں میز موجود تھی۔ فرش پہ درمیان میں گولڈ سکن رنگ کا کارپیٹ تھا، جبکہ اسی کارپیٹ کے عین اوپر چھت پہ بڑا جھومر یعنی فانوس لٹک رہا تھا، جبکہ پنکھے اور چھوٹی بڑی لائٹس چھت کی سیلنگ کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ ابھی تک اس نے جتنی بھی نظر دوڑائی وہ پورا کمرہ نہیں تھا۔ کمرے میں ریلنگ والا دروازہ تھا جس کے پار وہ حصہ تھا جس میں ڈریسنگ روم اور واش روم تھا۔ اہانا کو یہ کمرہ بہت پسند آیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسی کا کمرہ سب سے خوبصورت ہے، مگر اس کی یہ سوچ آج غلط ثابت ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا اسی کمرے میں رہ لے، یہاں سے نکلے ہی نہ۔ آخر کیوں اس شخص نے کبھی اسے یہ کمرہ نہ دکھایا؟ اس کمرے میں ایسا تو اسے کچھ بھی نہ دکھا جس کی بنا پر اسے یوں تالوں کی زد میں رکھا جاتا۔ میڈم، آپ نے کمرہ دیکھ لیا ہو تو اب چلیں؟ اس کمرے کی خوبصورتی کے سحر میں کھوئی ہی رہتی اگر جو نور اسے مخاطب نہ کرتی۔ وہ ہولے سے بس اتنا ہی بولی اور پھر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ جب باہر نکلی تو سردی نے ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور بے چینی اور بے سکونی چھا گئی۔ نہ جانے کیسا سرور تھا اس کمرے میں جو باہر نکلتے ہی اڑن چھو ہو گیا۔ وہ وہاں سے نکل کر ہال میں چلی آئی اور پھر سے نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اس کمرے پہ ٹکی جس کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ آنکھوں کے کونے ایک بار پھر نم ہوئے۔ اس کی بس میں ہوتا تو وہ ابھی کے ابھی یہاں سے بھاگ جاتی، مگر بس میں ہی تو نہیں تھا۔ وہ پنجرے میں قید تھی اور اس پنجرے کی چابی اس ستمگر کے ہاتھ میں تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ یکٹک اس دروازے کو دیکھے جا رہی تھی جب عقب سے آتی اس آواز پہ اچھلی اور پلٹی۔ سامنے زیان سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کیوں؟ اب کیا تمہیں میرے اس گھر میں گھومنے پر بھی مسئلہ ہے؟ وہ تپے ہوئے تاثرات لیے بولی۔ زیان نے دیکھا اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ کس سے ملنے آئی تھی؟ کیا یقیناً اسی لیے آئی ہوگی۔ وہ خندہ زیر لب ہوا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، مجھے کسی سے بھی ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے وہ۔ اسے آگ ہی تو لگ گئی تھی جبکہ زیان دلچسپی سے اسے دیکھتا تھا۔ مجھے بھاڑ میں بھیج دو مگر اسے کچھ مت کہو یار، مجھے برا لگتا ہے، اتنی اچھی تو ہے وہ۔ کمال اداکاری تھی جبکہ اہانا کا دل تو کیا وجود تک راکھ ہو گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو واپس دھکیل کر اندر ہی اندر پیتی بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی آئی۔ یوں کمرے میں تو کھل کر نہیں رو سکتی تھی، تبھی واش روم میں چلی آئی۔ وہ گمسم سے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ جب زیان اس کے پہلو میں آ بیٹھا اور گود میں دھرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، مگر ہاتھ زیان کی دسترس میں ہی رہا۔ اہانا، میں ہوں زیان، تمہارا شوہر۔ ڈر کیوں گئی؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ افسوس تو ہوگا نہیں تمہیں یہ جان کر کہ تمہیں سے تو خوف آتا ہے مجھے۔ وہ کڑواہٹ سے گویا ہوئی۔ تمہیں مجھ سے کسی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں کہوں گا، اب نہ ہی کچھ کروں گا۔ لہجے میں نرمی ہنوز برقرار تھی۔ اب نہیں کہو گے، چلو مان لیا، لیکن جو کچھ پہلے کہا، جو کچھ کیا، اس کا خوف کیسے نکالوں دل سے؟ اس بات کا جواب تو زیان کے پاس بھی نہ تھا۔ وہ خاموش رہا تو اہانا نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا کیونکہ زیان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اچھا، اتنا اداسی و ناراضگی بھرا چہرہ تو مت بناؤ، مجھ سے نارمل لہجے میں بات کرو، کوشش تو کرو۔ زیان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر پھر رک گیا۔ میری زندگی میں تم نے کچھ نارمل چھوڑا ہو تو نارمل بولو بھی، اور باتیں کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ نا دوسری بیوی کے پاس، وہ بیوی جس سے تمہاری دلی وابستگی ہے۔ وہ جلے کٹے لہجے میں کہتی اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اس کے پاس ہی تو ہوں، وہ بولا تو آگے بڑھتے اہانا کے قدم تھمے، اس کے قدم تھمے لیکن جبکہ زیان کے اٹھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور عقب سے اسے بہت نرمی سے باہوں میں بھر کر اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائے چہرے اس کی گردن میں چھپا گیا۔ تمہارے پاس ہی تو ہوں میری جان، تم ہی تو ہو میری بیوی۔ مدھم سے سرور بھرے لہجے میں کہتا وہ اس کے وجود سے اڑتی مہک کو سانسوں میں بھرنے لگا، جبکہ اہانا ابھی بھی سمجھ نہ پائی تھی کیونکہ اس نے ابھی پورا سچ سنا ہی کہاں تھا۔ اس نے زیان کے بازو ہٹا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تو زیان نے اسے اب کے سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ جھوٹ کہہ رہا تھا میں، کوئی نکاح نہیں کیا میں نے، کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ اسے خود سے پرے ہٹاتے اہانا کے ہاتھ اس کے بازو پہ ہی تھم گئے۔ اس نے جھٹ سر بائیں طرف موڑ کر زیان کو دیکھنے کی صحیح کی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اس نے دوسری عورت کو اپنا ہمسفر نہیں بنایا تھا کیا واقعی؟ نہیں چاہیے کوئی اور، مجھے نہیں چاہا مجھے کسی دوسرے کی، مجھے بس تم چاہیے ہو اہانا، بس تم۔ اسے کندھوں سے تھام کر اپنی طرف کرتا شدت سے گویا ہوا۔ لبوں میں میٹھی سی مسکان تھی، آنکھوں میں چاہتوں کا دریا بہہ رہا تھا۔ پہلے بھی یہی سب کہہ کر تم نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا نا؟ تم بھول گئے ہوگے مگر مجھے سب یاد ہے۔ تم اب کچھ بھی کہہ لو مگر میں تمہاری فریب کاریوں میں نہیں آنے والی، نہیں آؤں گی اب تمہارے لفظوں کی ہیرا پھیریوں میں۔ بے دردی سے اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے پرے چھٹکتی وہ اس سے دور ہوئی، جبکہ زیان کی مسکراہٹ اس کی بے تنائی پہ مان پڑی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ بار بار ایک ہی شخص کے لفظوں سے فریب کھایا انسان دھیرے دھیرے اس کے لفظوں پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اہانا کے سامنے اپنے لفظوں کا اعتبار کھو بیٹھا تھا۔ مگر اسے اہانا کا یہ اعتبار واپس لانا تھا، اسے کوشش کرنی تھی اور کرتے ہی رہنی تھی۔ پھر سے اس کا اعتبار جیتنا تھا، پھر سے اسے پانا تھا جسے اپنے ہی اعمال سے اس نے دور کیا تھا۔ جانتا ہوں وقت لگے گا مگر اعتبار آ ہی جائے گا تمہیں کہ
उसने तवक्कुफ़ किया, वो सुन रही थी मगर उसे देख नहीं रही थी कि पसंद के आगे मोहब्बत जीत गई मेरी। ये सुनना था कि एक झटके से सर ऊपर उठा, नज़रें ज़यान की नज़रों से मिली जिनमें एक इल्तिजा सी थी कि बस एक बार यकीन कर लो। मगर मुझे तो बाद में एहसास हुआ कि मेरी तो पसंद भी किस कदर गलत थी। गलत रास्ते पे चल पड़ा था, मगर ये था कि वो ये कहेगी कि ठोकर लगी तो मेरी याद आई, मेरा ख्याल आया, तभी जल्दी से सराहतन गोया हुआ कि उसे तो पहले ही एहसास हो गया था कि वो गलत करने जा रहा है। मोहब्बत? जबकि अहाना उसकी मुकम्मल बात सुनकर सिर्फ ज़ेरे लब इतना ही बोली, हाँ अहाना, मेरी मोहब्बत। वो चंद कदम आगे बढ़ा तो वो चंद कदम पीछे हटी, और उसकी हर बार की ये दूरी ज़यान को तकलीफ़ देने लगी। वो वहीं थम गया, मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत न हुई। तुम्हारी डिक्शनरी में तो औरत से मोहब्बत लफ्ज़ है ही नहीं, और अगर है भी तो फ़कत अपनी बहन के लिए। ऐसा ही कहा था ना तुमने? आहाना ने बहुत आराम से उसके अल्फाज उसके सामने दोहराए थे, मगर ज़यान को लगा हर लफ्ज़ तमांचे की सूरत उसके मुंह पर लगा। क्या हुआ, सारे अल्फाज दम तोड़ गए? अब वह तमस्खराना मुस्कुराई। बहुत बड़ी भूल हो गई तुम्हारी कि तुम अब मुझे लफ्ज़ मोहब्बत का सहारा लेकर बेवकूफ़ बना लोगी। ये नामुमकिन है अब, तल्ख लहजे और कतई अंदाज में कहती वो कमरे से निकलने लगी। जा रही हो तो अब ये भी देख लेना कि उसका वजूद मेरे घर में कहीं भी नहीं है। क्या कल से तुमने उसे देखा? क्या देखा मुझे उस या किसी भी कमरे में जाते? क्या मैं रात तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं रहा? क्या ये सब यकीन करने को काफ़ी नहीं कि मैंने तुम्हारे सिवा किसी के नाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ा? आहाना के बढ़ते कदम थमे, दिल धड़का उसके इन सवालों पे जिनके जवाब थे कि हाँ सही तो कह रहा है वो। हाँ मैं गया ज़रूर था ऐसा करने, मगर फिर मुझ पे आशिकार हुआ कि मेरी ज़िंदगी में तो तुम्हारे अलावा किसी और की जगह बन ही नहीं सकती। ये हकीकत खुलना मेरे लिए भी हैरान कुन था, जबकि हैरानगी के साथ खुशकुन था, क्योंकि मैं बहुत मुतमईन हूँ आहाना कि मैं जो कदम उठाने जा रहा था उससे बर वक्त रुक गया। अब की आवाज़ करीब सी आई थी क्योंकि वो उसके अकब में खड़ा हुआ था। आहाना खुद ही पलटी तो वो बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था, मगर वो पीछे ना हटी क्योंकि उस यकीन ने जो उसने ज़यान की बातों पे किया था उसे चंद लम्हों के लिए खामोश सा करवा दिया था। उसने दूसरा निकाह नहीं किया था, किसी को बीवी बनाकर नहीं लाया था। ये जानकर दिल से पहाड़ जितना बोझ सरका था, पहाड़ जितनी ही तकलीफ थी जो कम हुई थी। एक खूबसूरत सा तमानियत भरा एहसास था जो वजूद में उभरा था। ज़यान का नाम सिर्फ उसी के नाम से मुंसलिक था, कोई और उसमें हकदार नहीं बना था। उसने दूसरी औरत को आहाना ने के मुकाबले में खड़ा नहीं किया था। ये सच जाने के बाद चाहकर भी वो दिल को खुश होने से रोक ना पा रही थी, लेकिन खुशी के ये तासुरात चेहरे से आया नहीं थे। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में जगह बनाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं सिर्फ उस वक्त की मुंतज़िर हूँ जब मेरी तुमसे जान छूटेगी। उसने सिर्फ अपने मुतल्लिक बात की, यानी वो ये तो मान चुकी थी कि वो नहीं है, न ही उस घर में, न ही ज़यान की ज़िंदगी में। मैं बदल गया हूँ आहाना, मेरा यकीन करो, मैं पहले वाला ज़यान नहीं रहा। आहाना की बात उसे चुभी थी। यकीन ही तो मुश्किल है, क्योंकि तुम तो एक अच्छे ऐसे अदाकार हो जो फ़नकारी भी ऐसे करता है कि लोग आंखें बंद करके यकीन कर लें। मगर मैं तो एक बार तुम्हारी अदाकारी का फ़रेब खा चुकी हूँ, इसलिए दोबारा वो बेवकूफ़ी नहीं करूँगी। बेरुखी से कहती वो कमरे से निकल गई, जबकि ज़यान निढाल कदमों से चलता बेड पे ढह गया। उसके कोई भी लफ्ज़, कोई भी अमल आहाना को यकीन नहीं दिला पा रहे थे कि वो वाकई बदल गया। उस वक्त उसने खुद को बहुत बेबस महसूस हुआ। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।